دوسری بار طلبی۔ محمد ابن عبداللہ اسکندری، جو منصور دوانیکی کا مخصوص ہمنشین تھا، بیان کرتا ہے کہ ایک دن جو میں منصور دوانیکی کے پاس گیا تو اس کو بہت رنجیدہ پایا۔ وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں نے اولاد علی و فاطمہ کی ایک بڑی جماعت کو قتل کر ڈالا، لیکن ان کے سردار اور پیشوا امام جعفر صادق ابھی تک زندہ ہیں۔ میں نے کہا، اے امیر، وہ تو بڑے عابد و زاہد اور نیک آدمی ہیں، عبادت کی کثرت نے ان کا بدن لاغر کر دیا ہے، دنیا کی طرف ان کو کوئی توجہ نہیں، پس ایسے شخص سے امیر کو کوئی اندیشہ نہ کرنا چاہیے۔ منصور دوانیکی نے کہا، یہ تو مجھے پہلے ہی معلوم ہے کہ تو ان کی محبت کا دم بھرتا ہے اور ان کی امامت کا قائل ہے۔ میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ آج غروب آفتاب تک ان کے قتل سے اطمینان حاصل کر لوں گا۔ پھر جلاد کو بلا کر کہا، میں جعفر صادق کو بلاتا ہوں، جب میں اپنا ہاتھ سر پر لے جاؤں تو فوراً ان کو قتل کر ڈالنا۔ غرض امام علیہ السلام بلائے گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ زیر لب آپ علیہ السلام کچھ تلاوت فرما رہے۔ منصور دوانیکی نے جب آپ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو سر و پا برہنہ آپ علیہ السلام کے استقبال کو دوڑ پڑا۔ اس کا سارا بدن خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کو تخت پر بٹھا کر پوچھنے لگا، آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا، سبحان اللہ، تو نے ہی تو بلایا ہے اور پھر مجھ سے وجہ پوچھتا ہے۔ منصور دوانیکی شرمندہ سا ہو کر کہنے لگا، اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کیجیے۔ فرمایا، بس میری اتنی ہی خواہش ہے کہ تو مجھے بار بار نہ بلایا کر، جب میرا جی چاہے گا خود آ کر مل لیا کروں گا۔ راوی کہتا ہے، اس مرتبہ بھی منصور دوانیکی کو امام کے ساتھ ایک خوفناک اژدہا آتا ہوا نظر آیا تھا۔ محمد اسکندری کہتا ہے، جب منصور دوانیکی نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا تو میں نے کہا، یہ تو جادو ہے۔ اس نے جھڑک کر کہا، اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کے پاس خدا کا وہ اسم اعظم ہے جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ ان سے ایسے امور کا ظاہر ہونا کوئی عجیب بات نہیں۔ تیسری بار طلبی۔ ایک روز منصور دوانیکی نے امام علیہ السلام کو بلا کر نہایت غرور و تکبر بھرے انداز میں کہا، اے جعفر، مجھ کو معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تم میری سلطنت میں عیب نکالتے ہو اور مجھ کو قتل کروانا چاہتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جو کچھ تم سے کسی نے بیان کیا ہے سراسر جھوٹ ہے، اور بالفرض ایسے کلمات میں نے کہے ہوں تو تجھے بحیثیت ایک بادشاہ کے ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عداوت بڑھانے کے لیے بہت سی جھوٹی باتیں بادشاہوں کے کان میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی اس گفتگو سے منصور دوانیکی کا غصہ دھیما ہوا اور کہنے لگا، مجھ سے فلاں شخص نے یہ بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کو میرے سامنے بلا کر کہلواؤ۔ جب وہ آیا تو منصور دوانیکی نے کہا، جو کچھ تو نے مجھ سے کہا تھا اب ان کے روبرو بیان کر۔ جب اس شخص نے بیان کرنا شروع کر دیا، منصور دوانیکی نے کہا، تو اس پر قسم کھا سکتا ہے؟ اس نے کہا، ضرور۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جن الفاظ کے ساتھ میں کہوں قسم کھا۔ اس نے اقرار کر لیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے طور پر اسے قسم کھلوائی۔ قسم کھانا تھا کہ وہ اچانک زمین پر گرا اور دم نکل گیا۔ منصور دوانیکی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنے کسی ارادے کو پورا نہ کر سکا۔ راوی کہتا ہے، میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اس وقت کون سی دعا پڑھ رہے تھے جس کی برکت سے دم بدم منصور دوانیکی کا غصہ دھیما پڑ گیا؟ فرمایا، میں اس وقت اپنے جد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا پڑھ رہا تھا، یا عدتی عند شدتی ویا غوثی فی قربتی احرسنی بعینک التی لا تنام واکنفنی برکنک الذی لا یرام۔ اے سختیوں کے وقت میرا سرمایہ، اے مصیبت کے وقت میری فریاد کو پہنچنے والے، تو اپنی اس آنکھ سے میری حفاظت فرما جو سوتی نہیں، اور مجھے ایسی پناہ دے جس تک کسی کی رسائی نہ ہو۔